بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا، ہمیں ابن علیہ نے حدیث سنائی۔ نیز زہیر بن حرب نے کہا، ہمیں اسماعیل نے حدیث سنائی۔ ان دونوں ابن علیہ اور اسماعیل نے عبدالعزیز بن صہیب سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی رسی ہے، وہ نماز پڑھتی رہتی ہے، جب سستی پڑتی ہے یا تھک جاتی ہے تو اس کو پکڑ لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھول دو، ہر شخص نماز پڑھے جب تک حشاش بشاش رہے، جب سست پڑ جائے یا تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ ابو اسامہ اور جہجہ بن سعید نے ہشام بن عروہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہوئے خبر دی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس ایک خاتون موجود تھی۔ آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، یہ ایک ایسی عورت ہے جو رات بھر نہیں سوتی، نماز پڑھتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا عمل کرو جتنا تمہارے بس میں ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ نہیں اکتائے گا جہاں تک کہ تم ہی عمل سے اکتا جاؤ۔ اللہ کے ہاں دین کا وہی عمل پسند ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی کرے۔ حضرت ابو اسامہ کی روایت میں ہے، یہ بنو اسد کی ایک عورت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں اونگ لے تو وہ سو جائے حتیٰ کہ نیند جاتی رہے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص اونگ کی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو ممکن ہے وہ استغفار کرنے چلے لیکن اس کی بجائے اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ ابو اسامہ نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی قرأت سنی جو وہ رات کو کر رہا تھا تو فرمایا، اللہ اس پر رحم فرمائے، اس نے مجھے فلاں آیت یاد دلا دی جس کی تلاوت فلاں صورت میں چھوڑ چکا تھا۔ امام مالک نے نافع کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن حافظ کرنے والے کی مثال پاؤں بندھے اونٹ کے چراوا ہے کی مانند ہے۔ اگر اس نے ان کی نگہداشت کی تو وہ انہیں قابو میں رکھے گا اور اگر انہیں چھوڑ دے گا تو وہ چلے جائے گا۔ منصور نے ابو وائل شقیقہ بن سلمہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی انسان کے لیے انتہائی نازیبا بات ہے کہ وہ کہے، میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں، بالکل وہ بلاوا دیا گیا ہے۔ قرآن کو یاد کرتے رہو کیونکہ وہ لوگوں کے سینوں سے دور بھاگنے میں رسیوں سمیت بھاگ جانے والے اونٹوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ عبدالعزیز بن محمد نے کہا، جزیر بن احد نے ہمیں محمد بن ابراہیم سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی چیز پر
اس طرح کان نہیں دھرے جس طرح کسی خوش آواز نبی کی قرات پر جب وہ بلند آواز کے ساتھ خوش علانی سے قرات کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا ہی خوب ہوتا کاش تم مجھے دیکھتے جب گزشتہ رات میں بڑے انماق سے تمہاری قرات سن رہا تھا۔ تمہیں آل داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آوازوں میں سے خوبصورت آواز دی گئی ہے۔ عبداللہ بن ادریس روقہ نے شعبہ سے اور انہوں نے معاویہ بن قرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن مغفل مزانی رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے سال اپنے سفر میں اپنی سواری پر سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی اور اپنی قرات میں آواز کو دہرایا۔ معاویہ نے کہا اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ میرے گرد جمع ہو جائیں گے تو میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی قرات سناتا۔ محمد بن جعفر نے کہا شعبہ نے ہمیں معاویہ بن قرہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن اپنی اونٹنی پر سوار سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے دیکھا۔ معاویہ بن قرہ نے کہا حضرت ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے قرات کی اور اس میں ترجیح کی۔ معاویہ نے کہا اگر مجھے لوگوں کے اکٹھے ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے لیے قرات کا وہی طریقہ اختیار کرتا جو حضرت ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ ابو خشیمہ نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک آدمی سورہ کاف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے پاس ہی دو لمبی رسیوں میں بندھا ہوا گھوڑا موجود تھا، تو اسے ایک بدلی نے ڈانپ لیا، وہ بدلی گھومتی اور قریب آتی گئی اور اس کا گھوڑا اس سے پھدکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینت، اطمینان اور رحمت تھی جو قرآن کی قرات کی بنا پر بدلے کی صورت میں اتری۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔